بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ احباب بڑی محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہن جنو درود شریف آؤندہ ہے او پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو انہوں درود شریف نہیں ہوگا پھر پڑھو نا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ بیٹھو جی بیٹھو، کوئی نہیں بیٹھو، تشریف واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے اندر شریک میں دعا کرنا اللہ وحدہ لا شریک میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت دے نال بانیان محفل انجمن غلامان سائیں شیرن پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس پوری انجمن میں جننے جو محنت کی تھی، کوشش کی تھی، کاوش کی تھی اور آج دے خوبصورت پروگرام صدا کے حاجی محمد سلیم قادری صاحب جڑے میرے سامنے ہی تشریف فرمان ہیں، انہاں نے اور انہاں دی پوری ٹیم نے اج دائے پروگرام سجا کے منو تے توانو لجپالاں دیاں گلاں کرن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو اس تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آج دے اس خوبصورت پروگرام دے اندر مؤسسین علاقہ اور میرے مسلک دے خوبصورت نام حضرت پیر سید علی عباس شاہ صاحب بخاری زیر نگرانی انہاں دے اور حضرت علامہ مولانا الطاف الرحمن چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عاشق فریدی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد ناصر صدیقی صاحب اور حضرت علامہ مولانا علامہ سعید احمد سلطانی صاحب زید اشرفہو، اے میرے مسلک علماء یقیناً علم دے اعتبار نال، عمر دے اعتبار نال، زہد و تقوی اور تجربے دے اعتبار نال سینئر لوگ اس پروگرام دے اندر انہاں دی شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مسلک دے علماء دیا عمرہ اور عزتاں وچ برکت عطا فرمائے۔ اور اس نال اس پروگرام دی صدارت پیر سید اسد رضا شاہ صاحب بخاری انہاں دے زیر صدارت اور انہاں دے نال پیر سید محمد شعیب گیلانی صاحب دیگر سادات کرام جننے جو جس طریقے نال اس ذکر پاک دے اندر شرکت فرمائیے، اللہ سب دا آونا قبول فرمائے اور اس تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ لو جی دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سنتے بول چکے ہیں، تھوڑا جا والیوم دے ہو جی دا بشالہ والیوم دے، شیر میں چنگا پڑھ لینا، سور میں چنگی لا لینا، اللہ میں نے خوش گلو بنایا ہے، میں شیر اچھا پڑھ لینا، لیکن شیر تقریر نہیں ہے، شیر جسٹ ایک ذوق کے بعد، تقریر اللہ دا قرآن ہے اور مصطفیٰ دا فرمان۔
میں چونکہ تواڈے اس دربار بابا جی لابے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس دربار پاک تے میں پہلی دفعہ حاضر ہویا مینوں تواڈے مزاج اور موڈ دا نہیں پتا تسی میرا مزاج نہیں جان دے میں تواڈا مزاج نہیں جاندا تھوڑی جی مزاج آشنائی کر لئیے 1-2 منٹ صرف تاکہ مینوں پتہ لگ جائے میں بیان کرنا کی ہے تانوں پتہ لگے اسا سننا کی ہے او مزاج آشنائی ہے کہ اے سلیم صاحب سامنے بیٹھے نے انہاں مینوں آکھیا جی 10:30 بجے تہاڈا خطاب شروع ہو جائے گا انہاں دی مہربانی انہاں بھی اپنے وعدے دی پاسداری کیتی ہے میں بھی لیٹ تے نہیں آیا اپنے ٹائم تو چونکہ جڑا میں ٹائم دیتا ہے ہر صورت ٹائم کو دیتے پہنچنا ہے اے نہیں کہ آپ میں کھج میں ٹائم تے تقریر کرنی ہے تے آپ لیٹ آواں نہیں اللہ نہ کرے کوئی رستے وچ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جائے تلہدہ بات ہے ادروائز میں کدی کسی نو لیٹ نہیں کیتا دوسری بات اگر توانوں میری گل دی سمجھ نہ آوے کہ میں کی آکھے بالکل تسا نہیں بولنا خاموشی نو جی میں تشریف فرماؤ ایویں بہنا وہ دی وجہ کہ جی میں اپنی گل تو سمجھا ہی نہ سکے تو سمجھ ہی نہ آئی کہ میں آکھیا کی تو میں کہا باواں چکو تے زور لاؤ تے اچھی بولو سبحان اللہ تے پھر تواڈا کہنا ہی ویلڈ ہوئے گا بے شاہ جی کیڑی گل دے آکھی سانوں سمجھ ہی کو نہیں تسا آکھیا کی سمجھ نہ آوے تسی بالکل نہیں بولنا میں آپ آنا پیا اور خوشی نہ لانا پیا 10 مرتبہ سمجھانا پیا میں 10 مرتبہ سمجھاواں گا ایک شفقت فرمانی ہے تسا جدو تانوں میری گل دی سمجھ آ جائے نا پھر اینی کو سبحان اللہ کہہ چھڑیا جے کہ مینوں سمجھ آ جائے کہ تانوں میری گل دی سمجھ آ گئی ایک گل 2 گلاں چھوٹی چھوٹی اور رہ گئی ہیں دوسری گل لے ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی سوشل میڈیا دا دور ہے اسی گھر جا کے تقریر کر کے گھر نہیں پڑھتے تقریر ساڈے گھر پہلا پڑھ جاندی سمجھ آئی بھئی سوشل میڈیا دا دور ہے ریکارڈنگ ہو رہی میں گل کر کے گل تو پھرنا چاہوں ریکارڈنگ پھر نہیں دیں دی باعزت لوگ بیٹھے ہو باشعور لوگ بیٹھے ہو ایک میں تو عرض کرنا چاہنا جتنی میں تقریر کراں گا ایک لفظ اور ایک جملے دا میں ذمہ دار ہوں کوئی بندہ اس پورے ایوان چو میری کسی ایک گل سے مطمئن نہ ہوئے ایٹ دی سپاٹ موقع تے میں نے روک سکتا ہے شاہ صاحب اس گل دا حوالہ دیو سنانا بھی میری ذمہ داری وہ کھانا بھی میری ذمہ داری لگتا ہے ادھر والے ہیں انہیں دلوڑ گئے ڈولے ٹولے مائیں دلوڑے ادھر تھوڑی مہربانی دار ابھی تو آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا وہ در وجہ جے تو یا کہتے میں کان تے ہاتھ رکھ کے سور پٹ کرنا تے کوئی کم نہیں ہونا میں تو پہلے دسن لیا یہ سور میرے تو بہت دور ہے لے پہلے میں اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے میرے مامو جان حضور قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج بھی نیٹ تے واٹ پڑھ لو نا دی تقریر سن لو وہ اکثریت نے جملہ فرمان دے سن ساڈا عقیدہ کو سن 47 دا نہیں سنیاں دا عقیدہ کو مولویاں تے پیرہ حجرے چ بے کے نہیں کڑے یا سنیاں دا عقیدہ یا رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان اس واسطے خدا رہا اپنا مزاج بدلو میں نے پتا ہے دریا دا کنارہ ہے اتھو دے لوگ ذرا سریلے لوگ نے باریک لوگ نے وہ بھی توڑا رانجہ راضی کر لانگے لیکن پہندیاں نہیں دے میرے کو ڈیمانڈ نہ کرے آجے نہ میرے تو توقع رکھے آجے پہلے میں نے میرا عقیدہ بیان کر لیں دے ہو اگے جا کے توڑا مزاج جو ہے تا پر شیر پڑھ لانگے آخری گل اس بات سبق شروع ہو جائے گا میرے اگے بے کے جنہیں سبحان اللہ نانا کہنا ہو ان میں ہون ٹائم دینا سیٹ خالی کرے کسے زوکل بندے تھان دے چھڑے وہ دی وجہ پتا کی فرنٹ سیٹ دے بے کے سواری سو جانا وہ ڈرائیور دے شیر لائی جاندی وہ آدھا ہوتا مارا میں نے سستی پائی یا تے اگے بویدہ نہیں جے بہ دیئے تو سبحان اللہ چلو لو بھئی ان میرے سبق شروع ہوں بات اینہ کو موٹ بننا سی کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا اگر میں پہلی آیا ہوں دا یہ بھی میں گلہ نہیں سن کرنی ہے کیونکہ تو انہوں میرے مزاج دا پتا ہونا سی میں تو انہیں مزاج دا ہون میں جڑی ایت پڑھی ہے ایک کسے مولوی دی لچھے دار تقریر نہیں شروع ہو لگی کسے پیر دی کرامت نہیں سناواں گا کسے مفتی دا فتوہ نہیں پڑھاں گا کسے نات خان دا نات یا شیر یا کسے نقیب دی نقابت دا شیر یا کسے ذاکر دا نویا مرسیہ نہیں ہون مستدی باری چو قرآن لے کر جا کے پڑھ لو قرآن تو وڈا رہبر کوئی نہیں قرآن تو وڈا منصف کوئی نہیں اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں کوشش کراں گا رک رک کے بولنا ٹھہر ٹھہر کے بولنا تاکہ سادے بندے میں اپنی گل سمجھا سکاں اللہ فرماتا ہے بے شک میں خدا نے ارادہ کر لیا ہے
نہ خود بے مزہ ہوئے جا میں نو کرے آجے انما یرید اللہ فرماتے ہیں میں خدا نے ارادہ کر لیا ہے. ایک گل یاد رکھے آجے جدو اللہ کسے کام دا ارادہ کر لیں گے نا انہوں کسے کو این او سی تے پرمٹ تے لسنس لین دی لوڑ نہیں یا اجازت نامے دی لوڑ نہیں. وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ جدو جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ فرماندا ہے میں جدو کسے کام دا ارادہ کر لینا وہ کام ہو جاندہ ہے. تو قرآن کی اندر انما یرید اللہ بے شک خدا نے ارادہ کر رہے ہیں. یا اللہ کیڑی گل دا ارادہ؟ فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں سونیا تیرے گھر والیاں نو ہر قسم دی نجاست تو پاک کرنا ارادہ کر رہے ہیں. تے میں رب نے انہاں نو انج دا پاک کیتا ہے، انج دا پاک کیتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جی میں پاک کرن دا حق ہوندا ہے. لو جی میں آدمی پڑھ لی ترجمہ سنا دیتا ہے. علماء بیٹھے انہوں نے پوچھ لو نبی دے غلاموں میں عرض پہ کرنا رب باندھے میں نبی دے گھر والے نو پاک کر چھڑے ہیں تے اجدہ پاک کیتے جی میں پاک کرن دا حق ہوں دے جنہوں میں پاک کران ہو رہے ہو پاک ہوئے کہ نہ ہوئے جنہوں تسی پاک کرو پتہ نہیں ہو پاک ہوئے کہ نہ ہوئے جنہوں صاحبزادہ صاحب پاک کرن قبلہ پاک کرن قبلہ پاک کرن کوئی مولوی کوئی پیر کوئی مفتی کوئی شیخ القرآن کوئی شیخ الحدیث کوئی مناظر اسلام کوئی دین دا بڑا وٹا تھم جنہوں پاک کرے سنیوں ہو رہے ہو پاک ہوئے کہ نہ ہوئے تے جنہوں رب پاک کر چھڑے بچے بیٹھاؤ ذرا ادم توجہ نہیں بیٹھ جو بیٹھا جنہوں رب پاک کرے یاد رکھو جنہوں رب پاک کرے نا جڑا او دی پاکی وچ شک کرے وہ آپ گندا ہے وہ آپ ناپاک ہے وہ آپ پلیت ہے ورنہ جنہوں رب پاک کرے وہ دی پاکی وچ کوئی شک رہندا تے رب باندھے میں نبی دے گھر والے انہوں پاک کر چھڑے آئے میں نبی دی اہل بیت انہوں پاک کیتے ہیں آؤ جے نبی دی اہل بیت اطہار دیواری آئیے تو نبی دے غلاموں خود میرے مصطفیٰ خود میرے آقا صحابہ دا مجمع بزا لبی بات بڑی سوال علی سنانا لگا صحابہ دا مجمع صحابہ تشریف فرمانے حضور منبر پاک بیٹھے نے میرے نبی نے صحابہ کو ایک سوال کیتا حضور نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ فرمایا من انا میں کون سبحان اللہ فرماؤ سبحان اللہ فرماؤ سر نہیں مارنا منہ بول رہے حضور نے فرمایا صحابہ من انا میں کون سارے صحابہ یک زبانوں کو بولے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تسی اللہ دے رسول ہو اچھا میں نے یہ دسو میری سرکار اللہ دے رسول ہیں کہ نہیں یہ جواب ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا صحابہ نے انت رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو اور جواب مل گیا میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا صحابہ من انا میں کون دوسری مرتبہ من انا میں کون صحابہ پھر بولے یا رسول اللہ تو اڑے قدمہ تو ساڑھا ماں پہ قربان ہو جائے انت رسول اللہ جیڑے نہیں بول دے میں کی دعا دیا انہوں نے اکھیا یا رسول اللہ انت رسول تسی اللہ دے رسول ہو دوجی مرتبہ جواب ملیا حضور نے پھر فرمایا اوہ من انا میں کون صحابہ نے مدینے دا تاجدارا ایک بار بار بول کے کوئی بیدبی نہ ہو جائے حضور انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے رسول ہو جدو 3 مرتبہ صحابہ نے جواب دیتا نا تے نبی پاک بار بار پوچھ دے گئے جدو تیسری مرتبہ جواب آیا نا کہ انت رسول اللہ ہون میرا نبی اپنے خاندان دی عظمت تے اپنے خاندان دی فضیلت تے اپنے خاندان دی شان بیان کر دیا فرمایا سنو صحابہ سنو میرے غلاموں انا محمد ابن عبداللہ و عبد المطلب میں عبداللہ دا پتر عبد المطلب دا پوترا حضور اپنے خاندان دی شان تے وقار تے عظمت بیان کر دیا فرمایا اللہ دا رسول تے ہاں لیکن میں عبداللہ دا پترا میں عبد المطلب دا پوترا حضور نے اپنے خاندان
دی عظمت اپنے خاندان دی شان تھی اپنے خاندان دا مقام جڑے بیان فرمایا اے نال ہی ریلیٹڈ ایک دوسری حدیث پاک مصطفیٰ دے غلاموں ذرا توجہ کرنا اے جڑے بے وقوف سجے کھبے ویندے نے پے انہاں والے واسطے میں عرض کرنا چاہنا میرے وقت دھیان کرو میں ذہن تواڈے دے سانجے دے اندر حدیث اتارنا چاہنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ فرمایا ان اللہ خلق الخلق ان اللہ خلق الخلق گل بڑی سواد علی جے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ نے مخلوقات رو پیدا کیتا رب نے مخلوقات پیدا کیتیاں ایک اعلیٰ مخلوق ایک تھوڑی جی کم اعلیٰ ایک اعلیٰ ایک تھوڑی جو اس تو کم اعلیٰ ایک افضل ایک تھوڑی جی کم افضل حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق اللہ نے مخلوق رو پیدا کیتا ایک اعلیٰ مخلوق ایک کم اعلیٰ مخلوق یا رسول اللہ پھر فرمایا فجعلنی فی خیر خلق ہی اللہ منو اعلیٰ مخلوق پیدا کیتا یہ حدیث ذرا لمبی تے ہے بڑی سواد علی تے میں تانوں سمجھانی ہر صورت ہے میرے حضور نے فرمایا سنو جی سنو ان اللہ خلق الخلق حضور نے فرمایا اللہ مخلوقاں جو پیدا کیتیاں مخلوقات رو پیدا کیتا اعلیٰ مخلوق تے تھوڑی کم اعلیٰ افضل تے تھوڑی کم افضل مخلوقاں پیدا ہویاں فرمایا فجعلنی فی خیر خلق ہی مینوں اللہ نے اعلیٰ مخلوق جو پیدا فرمایا آگے چلو پھر میرے حضور نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ فرمایا ثم جعلہ فرقتین تین بندے ادھر بچے نو ویندے نے پے کہ وہ بچہ پیسے لے کے یا کدھر آیا اتنے بے وقوف آدمی ہو تسی میں تواڈے ول دھیان نہیں کردا پیا تاکہ مجمع نو پتہ نہ لگے لیکن تواڈی مہربانی میرا سٹیمنا لوز نہ کرو اگر کملیاں کو اگے بیٹھ کے انجن کرنے نا اے سٹا خالی کرو کسے ذوق والے بندے دھیان دیو بے وقوف باتیں کدی انج کوئی انتظامی امور نہ کرنے انہاں نو کر اگے تشریف لے آؤ جی انہاں نو کرن دیو اگر تسی بے سوادہ کرو کہ میں تانوں ایک گل دسنا ماشاءاللہ جی آؤ تشریف رکھو شاہ جی کیا حال ہے آؤ تشریف لے آؤ اے سیٹ تواڈی جناب خالی چھڈی اہلا وسہلا مرحبا لو بھئی گزارش ہے سن لو اچھا نہیں تواڈی پہلے سیٹی جناب لگی میری عرض سنو تسی میرے میزبان ہو میں تھوڑا مہمان بار بار بندہ آندا اچھا نہیں لگتا اے میں تھوڑا گیا جوڑنا پیا اے جڑے بندے بے وقوفاں کو کدی ادھر کوئی پوڑی لے کے آیا تاں کوئی جناب جن نے انہیں کیتا نا میں حالے تک میں حیا کیتی ہے میں تھوڑے کول ووٹ منگن نہیں آیا اے کوئی سیاسی جلسہ نہیں اے لجپالا دا ذکر ہے تے جن نے اے کام کرنا ہے نا ہن تک میں تیری حیا کیتی ہے میں تیرے والے اشارہ نہیں ہون جن نے کام کیتا نا میں صحیح گل ہے سارے مجمع نے سامنے والی اشارہ کر دینا ایس رنگ دے کپڑے نے ایس رنگ دی ٹوپی ہے بے وقوفاں کو سجے کھبے ویندا پیر اٹھا لو ایتھوں نا او دی وجہ کہ آسان مقصود نہیں میں چاہنا میں پیسے پڑھائے ہوئے اے پیسے میرے ہاتھ اللہ دی قسم حضور زمین پر تے بیٹھا تسی مینوں مسئلہ دس میں تھوڑا وہمی دیندا بندہ یار اپنا تو مسئلہ اپنی مجبوری دس لگا تسی جو مینوں پیسے دتے کسے مولوی کو پوچھ کے میں دسو اگر میں جڑی تقریر کرنا پیا تو انہوں سمجھ ہی نہ آئی تو اڈا تیانی کدی انجن ہوں گا رہا اے پیسے میرے شریع طور سے جائز ہے نہیں اپیاں دینا پہ اگر تو انہوں میری گل دی سمجھ نہ آئی تے شریع طور سے میرے جائز نہیں حلال نہیں اے میرے تے اودوں حلال ہونے میں جدوں میرے آن دا مقصد پورا ہونا ہے جدوں میں تو انہوں اپنی گل سمجھا سکنی ہے تو خدا دا نا جے میرے تے حلال ہون دے ہو سمجھ آئی جنا اگر تسی کام کرو کہ میں آپ آکھاں میں پیسے نہ دیا جائے وہ دی وجہ یارا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی حضور دے جوڑے دے صدقہ پوری کائنات لنگر حضور دے کھان دیئے پئی اے میں تو انہوں منع نہیں کردہ لیکن جے اے کام کرو تو پھر میں اندروں پریشان ہو جاؤں گا یار پیسے لینے دا چاہاں ہے میری گل نہیں سن دے پہ وہ میں امید رکھاں گا تسی توجہ میرے وال فرماؤ گے رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے
میرا تیرے نال وعدہ رہا جنوں کو تقریر کراں گا جے تے سویرے پٹھے وڑ دے وچ چس نہ ہوے تے گل کراں کریں لیکن صرف تیری توجہ دا طلبگار ہاں میں عرض کر رہا سنو حدیث پاک حضور نے فرمایا صحابہ اللہ نے مخلوقات پیدا کیتیاں جدوں مخلوق دی ابتدا ہوئی نا فرمایا ان اللہ خلق الخلق اللہ نے بہتر مخلوق بھی پیدا کی تھی اس تو کم بہتر بھی پیدا کی تھی پر وجعلنی فی خیر خلقہ اللہ منو بہتر مخلوق بھیجیا پھر میرے حضور بولے حضور نے فرمایا مخلوق پیدا ہوئی نا میں بہتر مخلوق چلا گیا حضور نے فرمایا ثم جعلہ فرقتین پھر اللہ اس بہتر مخلوق دیاں دو جماعتیں بنائیاں دو گروہ بنائے دو قبیلے دو جڑے دو حصے میں تقسیم کیتا یا رسول اللہ پھر فرمایا ایک بہتر ایک کم بہتر ایک اعلیٰ ایک کم اعلیٰ حضور پھر فرمایا فجعلنی فی خیر ہی فرقہ اس جماعت جو جڑی بہتر جماعت سی نا اللہ میرے نور نو اس جماعت دے حوالے کر چھڑے اے حضور اپنے خاندان کی عظمت بیان کر دینے پہ اہل البیت جن میں عرض کرنا پیا حضور فرما دینے وجعلنی فی خیرہ فرقہ او جماعتاں جڑا مخلوق وچوں دو بہتر جماعتاں بنیاں دو گروہ بنے بہتر جماعت والے رب نے میرے نور نو بھیجیا یا رسول اللہ پھر فرمایا ثم خلق القبائل پھر اللہ اس جماعت دے قبیلے بنائے اس جماعت جڑی بہتر جماعت سی نا او دے میرے اللہ نے قبیلے بنائے یا رسول اللہ پھر فرمایا فجعلنی فی خیرہ قبیلہ جڑا بہتر قبیلہ سی رب نے منو اس میں قبیلے وچ بھیجیا مدینے دا تاجدارہ پھر فرمایا جدو قبیلہ بہتر سی او دے والے رب نے منو بھیجیا لجپالو پھر کی ہویا فرمایا اونا قبیلیاں وچوں جڑا بہتر قبیلہ ہے ثم جعلہ بیوتا میرے اللہ نے گھرانو بنایا اس قبیلے نو انہاں قبیلیاں نو میرے اللہ نے گھراں بھی تقسیم کیتا یا رسول اللہ پھر کی ہویا فرمایا میں مصطفیٰ اعلان کرنا انہاں گھراں وچوں کوئی اعلیٰ کر کوئی کم اعلیٰ کر لوگو رب دا محبوب اعلان کر دے انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا میں اللہ نے جڑا منو گھر دیتا ہے وہ بھی سارے گھراں تو اعلیٰ کر میں رب نے جڑا منو گھر دیتا ہے وہ گھر سارے گھراں تو اعلیٰ رب نے جڑا گھر دیتا ہے وہ گھر سب تو اعلیٰ جڑا گھر دیتا ہے وہ گھر سب تو اعلیٰ وہ میرے نبی دو غلاموں جڑا گھر سب تو اعلیٰ ہے جے گھر ورگا کسی دا گھر کوئی نہیں تے گھر والے ورگا کوئی بھی ہو سکتا ہے جے نبی دے گھر ورگا کسی دا گھر نہیں تے نبی دے گھر والے ورگا کوئی بھی ہو سکتا ہے تے او حضور نے فرمایا انا خیرکم بیتا اے نبی دا فرمان ہے حضور نے فرمایا ساری دنیا دے بڑے بڑے اعلیٰ گھر بڑے بڑے چنگے گھر بڑے بڑے سونے گھر پر میرا گھر سب تو اعلیٰ ہے جاؤ تھوڑے کچھ انتظامی امور نے ادھر چلے جائے معاملات ہوندے نا 100 کرنا ادھر چلے جائے ہاں چلے جاؤ کوئی مسئلہ کوئی 100 معاملات ہوندے نے میں بھی جلسے کرانا میں نے پتہ ہے کہ جلسے کرانے کوئی مینجمنٹ ہوندی ہے کوئی یارو لنگر پڑی ہو یارو دیکھ لیں واقعی وہ تسی ادھر چلے جاؤ اتنے بہ کے اشارہ کر 20 بندے تانوں ویکھن ڈے نہیں نہ میں تانوں 3 واری دھیان کیتا لیکن کوئی مجبوری ہے کوئی اگر چلے جاؤ تو سائڈ تے سبحان اللہ ساری محنت ضائع کر دیو تسی میری میں نیت اچھی لے کے آیا جے ان جوادار کرو گے میں ٹائم پورا کر کے نکل جانا حضرات توجہ فرمانا میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم بیتا حالکو جننے بھی کرنے نا اے حضور دا فرمان کسی مولوی دی لچھے دار تقریر نہیں فرمایا بڑے بڑے سونے بڑے بڑے قبیلے والے بڑے بڑے گھراں والے بڑے بڑے نسب والے انا خیرکم بیتا میرا گھر سب تو اعلیٰ ہے وجہ کی ہے اس گھر وچ رب دا محبوب رہندا ہے اس گھر وچ فاطمہ تو زہرا رہندی ہے اس گھر وچ حضور دیاں بیٹیاں حضور دے بیٹے حضور دے شہزادے حسن و حسین او جس گھر وچ نبی دے اے نفوس قدسیہ رہن کہ نبی فرمائے میرا گھر سب تو اعلیٰ ہے اے او رب دا محبوب ہے اللہ دا قرآن پڑھو فرمایا لا اقسم بہذا البلد رب دا لوگوں میں مکے شہر دی قسم میں جیڑی تو انہوں سمجھانا چاہنا اللہ دی قسم جے میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا میرے ہوں دا مقصد پورا ہو جائے گا
قرآن فرمایا لا اقسم بہذا البلد لوگوں من مکہ شہر دی قسم یا اللہ مکہ دی قسم تاں چکی ہے نا ایتھے تیرا کار ہے فرما خبردار یا اللہ مکہ دی قسم تاں چکی ہے ایتھے مقام ابراہیم ہے فرما بالکل نہیں یا اللہ مکہ دی قسم تاں چکی ہے ایتھے منام مزدلفہ ہے فرما بالکل نہیں ایتھے عرفات ہے فرما نہیں یا اللہ ایتھے صفا مروہ ہے فرما کسی صورت ایسی بات نہیں یا اللہ مکہ دی قسم کیوں چکنا پیا فرمایا وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ایتھے میرا یار رہندا ہے قرآن میں میری بات نہیں فرمایا وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ایتھے میرا یار رہندا ہے سنیو پتہ لگیا جس شہر وچ رب دا محبوب رہے رب آندا اے سب تو بہتر مینوں اے دی قسم او ہوئی نبی جنی دیر مکے رہے شاہ جی قبلہ جنی دیر رب دا محبوب مکے رہے رب مکہ دی قسمہ چکدا رہے جدو نبی مکہ چھڑ کے مدینے آ گیا ہے اوئی نبی جدو مکہ چھوڑ کے مدینے آیا ہے صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے فرمایا المدینہ تو افضل من مکہ المدینہ تو افضل من مکہ صحابہ مکہ تو مدینہ افضل ہے کیونکہ شہران دی فضیلت انہاں دی بلڈنگاں تے ہوٹلاں نہیں بس جتھے یار آ جائے آؤ میں قرآن تسی بڑے اچھے لوگ ہو میرا دل کرتا میں قرآن دوجی جگہ تو پڑھا ہائے تسی اسی پنڈا دے لوگ کوڑا کدی کوڑا دوڑے نا کوڑا او جدو دوڑ دے انہوں ساہ چڑھ دے او دے منہ چو او ہواڑ نکل دیئے کوئی خاص جی میں آپ توندی شوندے پہی ہوتا ساڑھے منہ چو بھی نکل دیئے بھاپ کوڑا کسے جگہ تو دوڑ کے آوے او ہانپ دے او دے منہ چو ہواڑ نکل دیئے انجی ہے اوئی کوڑا جدو دوڑ دا کسو کچھے دا نہیں لینا او دے پیران دے نال ٹوڑ تا اڑ دیئے اوئی کوڑا جدو پکی تے جاندہ ہے نا تو سوے کو رات ہوئے نا او دا جدو سمب تھلے لگ دے نا چنگاریاں نکل دیا نے وہ تھلے ہو چکے لگا ہوں دے سمب وہ چنگاری نکل دیئے کوڑا دوڑے سا چڑے تے او دے منہ جو ہواڑ نکل دیئے کوڑا دوڑے کچھے تے پیر آ جاتا ٹوڑ اڑ دیئے کوڑا دوڑے پکے تے دوڑے کسے پتھری دی جگہ تے دوڑے او دے سمب چو اگ دیاں چنگاریاں نکل دیاں نے وہ نبی دے نکرو میرے نبی دے صحابہ نے حضور نے صحابہ نو ایک علاقے وال لشکر دے کے پیجیا کہ جاؤ اس علاقے اسلام دی تبلیغ کرو ادھر تک میرے وال صحابہ گھوڑے دورانے نے نبی دے دین دی سربلندی واسطے نبی دے دین دے پرچار واسطے نبی دے دین دا ہوکا دین واسطے صحابہ دی جماعت گھوڑے دوڑا رہی ہے گھوڑے دوڑ دینے پہ انہاں دے منہ چو ہوا نکل دیے پئی انہاں دے جدو کچے تے جاندے نے دوڑ اڑتی ہے پئی او تھوڑے جدو صحابہ دے دوڑ دے نے انہاں دے سمب جدو کسے پتھر تے لگ دے نے اگ دی چنگاری نکل دی ہے پئی او نبی دے غلامو میرے خدا نو اینا پیار آیا میرے خدا نو اینا پیار آیا اے سونیا تیرے صحابہ اسلام دی سربلندی واسطے گھوڑے دوڑا رہے نے اللہ نے قرآن دے ارشاد فرمایا اے جبریل جا قرآن میرے یار دی بارگاہ سے لے جا کے میرے نبی نو میرا سنینا دے دے کملی والیا تیرا رب فرمان دے والعادیات دبحن فالموریات قدحن فالمغیرات شبحن فاسرن بہی نکان فوسطن بہی جمع اللہ فرمان دے سونا تیرے صحابہ جدو گھوڑے دوران نینا دے منہ چو ہوار نکلے منو اس ہوار دی قسم ہے سونیا تیرے محبوب دے صحابہ گھوڑا دوران کچے تے دھوڑے او دی دھوڑ اٹھے منو دھوڑ دی قسم ہے تیرے محبوب دے صحابہ گھوڑا دوران جدو پتھر تے پیر آوے او دے سمب چو آگ نکلے منو اس آگ دی قسم ہے اور جڑا صحابہ گھوڑے دوران تے رب گھوڑیاں دے منہ چو نکلن والی ہوار دی قسم چکے جدو یار مکی آگے یار نعرے تحقیق نعرے حیدری جدو او محبوب مکے آ جائے سمجھ بھی آئی کہ میں بھی زوری لا چھڑے بس حضور نے فرمایا لوگوں اچھا ہونا اچھا جتے تو نجھے سوال سے ساری گل سنانا پیا جے صحابہ کوڑا دوران تے کوڑے دے منہ چو ہوار نکلے سا نکلے ربا کے منوے دے سا دی قسم جنہ سر مارے سر مارو یار کوڑا دوڑے صحابہ دا تے کچے تے پیر آ جائے تے توڑ تو